وہ عشق بن کے میری چشم تر میں رہتا تھا، عجیب شخص تھا، پانی کے گھر میں رہتا تھا، وہ عشق بن کے میری چشم تر میں رہتا تھا۔ رواداری، یگانگت، قدامت پسندی، قدامت پرستی اور پرامن بقائے باہم کی عرفہ قدروں کی امین وادی کشمیر، ہر اعتبار سے دل موہ لینے والی اس رنگ بستہ تصویر کے سینے میں ایک معقول رفتار سے دھڑکتا دل، سری نگر شہر کا قدیم علاقہ، شہر خاص، کئی اعتبار سے مانوس اور مخصوص تہذیبی اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز اور محور مہاراج گنج۔ قدیم شہر کا دریائے جہلم کے کنارے بسا ہوا یہ علاقہ اور اس میں موجود عمارات، بازار، گلی کوچے اور تہذیبی و ثقافتی آثار تاریخ کشمیر کے انتہائی اہم اور قابل ذکر واقعات کے چشمدید گواہ ہیں۔ یہاں موجود ثقافتی، تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے منفرد اہمیت کے حامل آثار یوں محسوس ہوتا ہے کہ زبان حال سے ماضی کی داستان سناتے ہیں اور یادوں کی شاہراہ پر سے ہوتے ہوئے رکھتے ہوئے ماضی کو حال کے ساتھ پیوستہ کر کے کل اور آج کے درمیان ایک دل فریب تعلق پیدا کرتے ہیں اور ایک دور کی دل آویز تصویر واضح خد و خال کے ساتھ ابھرتی ہے۔ جہلم کے کنارے آباد شہر کے اس حصے میں مزار سلاطین ہے، گنبد شاہی میں بڑشاہ کی والدہ کا مدفن ہے جو بڑشون ڈمٹ کے نام سے موسوم ہے۔ جہلم کے دونوں کناروں پر موجود کئی قدیم تاریخی مندر، حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اور حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ یہاں سے صاف نظر آتے ہیں۔ فن سنگ تراشی کا شاہکار پتھر مسجد بھی آدھے فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ مندر، مسجد اور خانقاہ کی یہ بے مثال قربتیں دلوں کو قدورتوں سے پاک، نظریاتی تضادات سے بالا تر بناتی ہے، جو پرامن بقائے باہم کے اس قدیم جذبے کی آئینہ دار ہیں جو یہاں کے عوام کے دلوں میں آندھیوں اور طوفانوں میں گر جانے کے باوجود پوری شدت اور آب و تاب کے ساتھ معجزن ہیں۔ دلوں کی دھڑکنوں کا ایک لازمی جز، یہ جذبہ، یہ احساس ایک باوقار اظہار حقیقت ہے جو کشمیریت کا ترجمان بھی ہے اور طرفدار بھی۔ مہاراج گنج علاقے میں شاہی گنبد کے جوار میں واقع بانڈے کوچہ، اسی کوچے کے ایک سری پر موجود ہے ایک دکان جو کشمیر میں علمی اور ادبی انقلاب کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس دکان کے اوپر آویزاں سادہ تحریر والا ایک سائن بورڈ بزبان حال کشمیر میں طباعت و اشاعت کے ایک پرجہد لیکن سنہرے دور کی داستان سناتا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سائن بورڈ ایک تاجر کے پرخلوص جذبے، اس کی بے پناہ تڑپ، جرات اور کاروباری اعتبار سے انتہائی صبر آزما رول کی پرجہاد حسین تصویر ابھارتا ہے۔ سائن بورڈ پر جلی حروف میں رقم سادہ تحریر ہے: غلام محمد نور محمد تاجران کتب، مہاراج گنج، سری نگر۔
1905 की बात है। महाराजगंज में गुलाम मोहम्मद भट्ट नामी शरीफुल नफ्स ताजर ने रोजगार का वसीला तलाश करते हुए कुतुब फरोशी की एक दुकान खोली। एक सादा लौ ताजर, वज़ाक़ता इंतहाई शरीफाना, खालिस कश्मीरी खदोखाल, सर पर बावकार ढंग का अमामा, पिचके हुए गाल, खास आर्याई तर्ज की नाक, चेहरे पर सजी बावकार सफेद दाढ़ी, लहजा नरम मगर बाअसर। गुलाम मोहम्मद भट्ट की इस दुकान पर सजी किताबों में करीमाए नाम हक, यसरनुल कुरान, पारायाम, उर्दू और फारसी के इब्तिदाई कायदे और आम लोगों की जरूरत के मुताबिक किताबें नुमायां हैं। एक कोने में सफेद और रोलदार कागज के दस्ते, उर्दू और फारसी कलम और स्टेशनरी की दीगर कुछ अशिया रखी हुई हैं। इस दुकान के मालिक गुलाम मोहम्मद भट्ट का बेटा नूर मोहम्मद अपने वालिद का रफीक कार भी है और दस्ते रास्त भी। नीली आंखों, गौरी रंगत, सुनहरे बालों, सडोल जिस्म और दरमियाना कद का मालिक। सर पर मखसूस तरज की कराकुली टोपी, मखसूस तरज का कोट, लट्ठे या कश्मीरे की तंग पांचों वाला टखनों से ऊपर पजामा, बगैर पॉलिश के चमड़े का बूट और रेजगारी से भरी ठन ठन करती जेब। नूर मोहम्मद कदीम वस्ती शहर के पानदान नौहट्टा इलाके में पैदा हुए। बचपन और जवानी का जमाना यहीं गुजरा। हमदानिया मिडिल स्कूल में इब्तिदाई तालीम पाई और बाद में स्टेट स्कूल में मैट्रिक तक पढ़ाई हासिल की। पहले पहल कारोबार में वालिद का हाथ बटाते रहे और बाद में उनके इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारियां कांधों पर आन पड़ी। कस्बे माश के लिए नूर मोहम्मद ने दरसी किताबें बेचने का अपना आबाई पेशा इख्तियार किया। पढ़ने लिखने का शौक नूर मोहम्मद के जहन पर जुनून की हद तक सवार था। हाफिजा इस कदर जबरदस्त कि बात सुनी तो नक्श बरसंग यादाश्त में महफूज हो गई। सुखन फहमी और सुखन शनासी के ऐसे जौहर से सरफराज कि कभी कभार किसी बड़े शायर, दानिश्वर, फलसफी और नुक्ता संज नाकिद का गुमान होता था। कुदरत ने उन्हें फरासत और दानिशमंदी की बेशकीमत दौलत से नवाजा था। अपनी जराफत से महफिलों को जाफरानजार बनाते थे। वसत नजर का ये हाल कि कोई मौजू इख्तरा किया तो बहस तमहीस और गौर फिक्र के दरवाजे वाह हो गए। कश्मीरी जबान और अदब के उस्ताद, शायर, मुहक्किक, मुसन्निफ और नकाद, ज्ञानपीठ प्रोफेसर रहमान राही। नूर मोहम्मद महाराजगंज में बादशाह डुमटस ब्रोट का जो सामान। वो एक शख्स था नूर मोहम्मद। स्कूल से निकलते वक्त बच्चे जो आवाजें बुलंद करते थे उनमें एक आवाज थी, गुलाम मोहम्मद नूर मोहम्मद ताजरान खुद श्री रंबीरगंज बाजार श्रीनवाज वगैरह। ये किताबों के एक ताजर थे। इनकी देन कश्मीरी जबान अदब को बहुत ज्यादा। छोटी छोटी किताबें, पंपलेट, गुलरेज, जंगनामे, करबला के मुतल्लिक नज़में उन्होंने शाया की। मैंने महजूर को, अहद जरगर को, अब्दुल अहद आजाद साहब को इस दुकान पर आते हुए देखा है। वो खूब पढ़े लिखे थे। मैं अक्सर उनके साथ बैठा करता था। उस वक्त जो इल्म था, खासतौर से मजहबी उलूम, उस पर उनकी गहरी निगाह थी। पंजाब से लोग यहाँ आया करते थे। मसलन एक शख्स था फैज पराचा। ये अंग्रेजी भी बोलना जानते थे, उर्दू शायरी भी किया करते थे, फिर बहस करते थे। इसी दुकान पर मैंने उर्दू अदब के गुलाम रसूल महर को देखा है। एक रोज इस दुकान पर ईरान के सफीर तशरीफ लाए, जिन्हें यहाँ एक
فارسی مشاعرہ کرانا مقصود تھا، اور مشاورت کے لیے وہ ذاتی طور غلام محمد نور محمد تاجران کتب کی دکان پر پہنچے۔ ایک مرکز تھا علم و ادب کا۔ بحثیت دانشور اور علم و آگہی کو محفوظ کرنے میں ان کی دین اور کردار اتنا زیادہ ہے کہ جسے نہ بھولا جا سکتا ہے اور نہ ہی فراموش کیا جانا چاہیے۔ ادبا اور شعراء کے ساتھ ہم نشینی کے بے پناہ شوق نے انہیں لاہور جا کر مولانا ظفر علی خان، غلام رسول مہر اور عبد المجید سالک جیسی شخصیات سے ملاقات کی ترغیب دی، اور انہی ملاقاتوں نے انہیں کشمیری ادب کی تاریک راہوں کو روشن کرنے کا حوصلہ بخشا۔ کشمیری زبان و ادب کو پروان چڑھانے اور اس کی تشہیر و ترویج کے جذبے نے جب دل و ذہن کو گھیرا تو اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سعی پیہم کرنے لگے۔ اپنی غیر معمولی ذہانت اور باکمال تاجرانہ صلاحیتوں کی بنا پر وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کشمیری زبان و ادب کی میری زبان و ادب اور تاریخ کے عالم، نقاد، مصنف، صاحب رائے قلمکار جناب محمد یوسف ٹینگ۔ غلام محمد نور محمد تاجران کتب کو میں کشمیری ادب کا ایوان نور کہتا ہوں، اور میری آنے والی کتاب میں اسی عنوان سے ان پر ایک مضمون بھی ملے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ ادارہ اگر نہ ہوتا تو کشمیری ادب کا بیشتر قیمتی حصہ ضائع ہو گیا ہوتا۔ 1920 کے آس پاس ان دو بھائیوں نے مہاراج گنج میں اپنی دکان شروع کی تو سری نگر ہی کیا سارے کشمیر کے اطراف و اکناف سے بیچارے گمنام غریب ادیب اپنے قلمی نسخے لے کر وہاں پہنچنے لگے، اور چند ہی برسوں میں کشمیری ادب کا ایک قیمتی گنج وجود میں آ گیا، جس میں شمس فقیر، احمد بٹواری، وہاب کھار، رسول میر، حبہ خاتون، للہ عارفہ، وہاب حاجنی، امیر شاہ کریری، غرض ان گنت ادیبوں کی کتابیں منظر عام پر آنے لگیں۔ یہ دکان کشمیری شعر و ادب کا سچے معنوں میں گنج شائگان بن گئی۔ یہ دکان بٹوارے سے پہلے شمالی ہندوستان کے بڑے اردو ادیبوں کی بھی ایک بہت بڑی آماجگاہ تھی۔ یہاں فیض احمد فیض، محمد الدین تاثیر، فیض پراچا، علم الدین سالک، عبد المجید سالک، محمد الدین تاثیر جیسے لوگ آتے رہتے اور ادبی مباحثوں میں مشغول رہتے۔ جب تک کشمیری ادب کو پڑھنے والے موجود رہیں گے اور کشمیری زبان بولنے والوں کی تعداد موجود رہے گی، ان کا نام نامی زندہ اور پائندہ رہے گا۔ اس زمانے میں کشمیر میں کتابیں چھاپنے کا کوئی چلن نہ تھا۔ باکمال اور بزرگ شعراء کا کلام اگرچہ زبانی یاداشت کے خزانوں میں محفوظ تھا، لیکن اس کے معدوم اور نایاب ہونے کے خطرات دن بدن گہراتے جا رہے تھے۔ 19ویں صدی میں جب لتھو پریس عام ہوا تو کتابوں کی اشاعت کے انقلابی دور کی شروعات ہوئی۔ برصغیر میں منشی کول کشور شرما اور تاج کمپنی لاہور اشاعت و طباعت کے دو اہم اور معتبر مراکز بن کر ابھرے۔ نور محمد نے وقت کی رفتار سے رفتار ملا کر ان اشاعتی مراکز سے استفادہ کیا اور کشمیر کے سرمایہ علم کو چھاپ کر اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ انہوں نے کشمیر کے کہنہ مشق قدیم شعراء اور نوجوان شاعروں کی تخلیقات کو زیور طبع سے آراستہ کیا۔ یہ نور محمد کی کاوشوں کا ہی نتیجہ تھا کہ کشمیری زبان میں جنگ نامے، عشقیہ داستانیں، نعوت و مناقب کے گلدستے اور لوک ادب کے کئی شاہپارے چھپ کر منظر عام پر آ گئے۔ یہ کارنامہ ان کی علم دوستی، ادب نوازی اور کشمیری زبان و ادب کے ساتھ ان کی گہری وابستگی کا غماز ہے۔
نور محمد نے قرآن شریف کی کشمیری تفسیر، احادیث نبوی اور علم فقہ کے کشمیری تراجم بھی شائع کرائے، اور اس طرح ادبی لٹریچر کے ساتھ ساتھ دینی لٹریچر کے گنج گرا مایا کو محفوظ بنانے میں ایک کلیدی اور انتہائی اہم رول ادا کیا۔ کشمیری ادب کا مایا ناز سرمایہ کلام چھاپنے کا نور محمد کا کارنامہ کشمیر کی ادبی تاریخ میں سنہرے حروف سے رقم ہے۔ کشمیری ادبا اور قلمکاروں کے حالات زندگی اور تاریخ کشمیر کے بکھرے اوراق کی شیرازہ بندی کا صحرا نور محمد کے سر ہے۔ تاریخ حسن کی 4 جلدوں کا اردو اور کشمیری ترجمہ اس سلسلے کی اہم کڑیاں ہیں۔ اولیاء کرام سے محبت کے جذبے کو وہ ایمان کا اہم جز سمجھتے تھے، اور کشمیر کے جلیل القدر اور مایا ناز ولی کامل حضرت سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار انہوں نے دستور السالقین کی طباعت کے ذریعے کیا۔ صوفیانہ موسیقی کے ٹاپ گریڈ فنکار قالین باغ گھرانے کے نمائندہ استاد محمد یعقوب شیخ۔ میں نے اپنے استاد اور جو میرے نانا بھی تھے استاد غلام محمد قالین باغ سے سنا ہے کہ غلام محمد نور محمد تاجران کتب نے صوفیانہ موسیقی سے متعلق ایک ضخیم کتاب جس میں صوفیانہ موسیقی کے تمام مقامات، تالیں اور رموزات کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے، اور اس کتاب کو خواجہ احمد اللہ پنجابی صاحب نے ترتیب دیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ غلام محمد نور محمد تاجرانی کتب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایسی نادر کتاب اس وقت شائع کی جب صوفیانہ موسیقی پر مبنی کوئی ایسی کتاب نہیں تھی۔ کتابیں چھاپنے کے بعد انہیں عام لوگوں تک پہنچانے کا نور محمد کا طریقہ انوکھا بھی تھا اور اچھوتا بھی۔ عرس کی تقریبات ہوں یا بادام واری کا میلہ، جمعہ کی نماز ہو یا کسی بڑے دن کا موقع، مناسب جگہ کا انتخاب کر کے نور محمد ایک چادر بچھاتے اور کتابیں اس ڈھنگ سے سجاتے کہ دیکھنے والے خریدے بغیر رہ نہیں پاتے۔ اس دور میں شادی بیاہ کے موقعوں پر گائے جانے والے گیتوں، لوک گیتوں اور روایتی فنون کا منبع نور محمد کی طباعت شدہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ کشمیری لوک ادب کے ایک حصے کو اکٹھا کرنے اور اسے ترتیب دینے کے لیے نور محمد کو دور دراز گاؤں، قصبہ جات اور شہر کے مضافات کا دورہ کرنا پڑا۔ گویوں، فنکاروں، حافظاؤں اور اس شوق سے سرفراز لوگوں سے مل کر ان کی یاداشت میں محفوظ کلام کو انہوں نے سنا، لکھا اور بعد میں چھاپا۔ انہوں نے کتابوں کے سستے ایڈیشن چھاپ کر قائرین میں کتب بینی کے شوق کو اجاگر کیا اور انہیں مطالعے کی ترغیب دینے کی راہ ہموار کی۔ کشمیر میں کتابیں کرائے پر دینے کے سلسلے کی بھی انہوں نے ہی شروعات کی۔ نور محمد بیدار، معزز اور باخبر افراد میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی دکان ایک اہم تجارتی مرکز کے علاوہ فیض اور عرفان کا ایک سرچشمہ بھی تھی، جہاں اطراف و اکناف سے سیاستدان، ادیب، شاعر اور مختلف فنون سے وابستہ لوگ یکجا ہو جایا کرتے تھے۔ مہجور، آزاد، صمد میر، حفیظ جالندھری، عبد المجید سالک، مولوی عبداللہ شوپیانی، پریم ناتھ بزاز، فیض پراچا، چودھری غلام عباس، اللہ رکھا ساغر، عبدالسلام دلال، محمد یوسف قریشی، غلام احمد کشفی، میر غلام رسول نازکی اور تنہا انصاری جیسی قداور شخصیات کا مسکن
यही दुकान थी। खानवादे किताब और नूर मोहम्मद ताजरान कुतुब के फर्जंद जनाब मोहम्मद इकबाल किताब। ये जो दुकान है ना आप देख रहे हैं, 1890 में इसकी बुनियाद पड़ी है, जब यहाँ पर महाराजा प्रताप सिंह की हुकूमत थी। इस कुतुब खाने का इतना रोल है कि आज से तकरीबन 150 साल पहले ये कुतुब खाना कायम हुआ है। इसकी बहुत सी शाखें थी लाल चौक के अंदर, जो आज दूसरे नामों से जानी जाती है। उस वक्त इसकी 4 शाखें थी और इनका प्रिंटिंग प्रेस 1956 में लाल चौक में था, मैसूमा कोकर बाजार में। ये यहाँ से लाहौर जाते थे और वहाँ से करते थे ये किताबें प्रिंट, यहाँ भेजा करते थे। इन्होंने तकरीबन कश्मीरी जबान में 200 किताबें प्रिंट की है उस जमाने में, जिनमें मशहूर मारूफ है सूफियान मौसीकी, वो 28 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उसके बाद मसनवियाँ छापी है इन्होंने, जैसे गुलरेज, गुलनूर, शाहनामा, सामनामा, अमीर हमजा। उसके अलावा जो भी शोरा यहाँ पैदा हुए, हजरत शेखुल आलम से लेके ललदद अहदजरगर तक जो भी शोरा पैदा हुए हैं उस जमाने तक, इन्होंने सबों का कलाम छापा है। इन्होंने कुरान शरीफ कश्मीरी जबान में पहले छापा है 1960 में, जिसका तर्जमा मौलवी अहमद शाह जामी साहब ने किया था। उसके बाद शराई महमदी अल्लामा वफाई की किताब, बुजुर्गानी दीन जैसे ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी है रहमतुल्लाहि अलैह, कलामी शेखुल आलम है, हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी विरदुल मुरीदीन उन्होंने छापी है 1950 में। हमारे पास इस वक्त भी महफूज है। इंशाल्लाह हमें इरादा है कि आइंदा ये सब A to Z छापेंगे। नूर मोहम्मद अदब के परिस्तार भी थे और सियासत का गहरा मुताला भी रखते थे। क्लासिकल फारसी से पूरी तरह आगही थी और उर्दू अल्फाज शनासी के माहिर भी थे। अंग्रेजी जबान से भी शगफ था। वो कश्मीरी जबान के एक अहम निगहबान और मुमताज तर्जुमान थे। वो अकेले ही तशहीर, तरगीब और फैलाव की एक अंजुमन थे। अगर वो तबात से वाबस्ता न होते तो शायद कश्मीरी ज़बान का बेशतर हिस्सा जाया हो गया होता। नूर मोहम्मद शऊर की बालिदगी के तुफैल एक सरकर्दा नुक्ते की हैसियत रखते थे। क्या अजब बात है, किताबें छापने के नूर मोहम्मद के जुनून ने उनके नाम के साथ नाकाबिल तस्नीख अंदाज में अपने आप को जोड़ दिया। नूर मोहम्मद बट नूर मोहम्मद किताब के नाम से मशहूर हुए और पूरा खानदान इसी नाम से मारूफ हुआ। इस पूरे कबीले की जात किताब है। यूं मालूम होता है कि नूर मोहम्मद किताब एक मुजस्समे किताब थे जो कश्मीरी ज़बान और अदब की शाहराहों पर नूर बिखेरते रहे। महजूर और आजाद के ज़री मशवरों ने उनके हुस्न ज़ौक़ को संवारा भी और निखारा भी। नूर मोहम्मद किताब के खानदान के सभी अफराद अव्वलीन दौर में कुतुब फरोशी के कारोबार से जुड़े रहे और बाद में कई एक ने कारोबार की नई जुहतों और सूरतों को तलाशा और अपनाया। लेकिन गौर तलब बात है कि इस खानदान के किसी भी फर्द ने सरकारी नौकरी को कभी तरजीह नहीं दी। नश्र इशाअत के शोबे के साथ गहरी वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन इल्मी सियासत के शोबे में जो कारहाए नुमाया उन्होंने अंजाम दिए, उस बिना पर उनकी बेलौस खिदमात को कश्मीर की उस दौर की सियासी क़यादत इंतहाई एहतराम की नजर से देखती रही। उनकी कोशिशों का ये नतीजा रहा कि कश्मीर में इनकलाबी शायरी के एक बाअसर और बामकसद सिलसिले का आगाज हुआ। किसी दरंगी के बगैर उन्होंने कश्मीर के बुजुर्ग और नौजवान शौरा की तख्लीकात को शाया किया। एक कामयाब और फनशनास जौहरी की मानिंद वो किसी भी बासलाहियत फर्द की पोशीदा तख्लीकी और अदबी सलाहियतों को परखने का गुर खूब जानते थे। 20वीं सदी का शायद ही कोई मौरिख, मुसन्निफ, अदीब, शायर, कलमकार, मुफस्सिर, सहाफी और नाकिद होगा
جس نے اپنی تحریروں میں نور محمد ان کے کتب خانے علم و ادب کے شعبے میں ان کی بے پناہ خدمات کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ ان کی بے لوث خدمات اس سلسلے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ 1955 کا زمانہ، مقام مائسومہ بازار۔ نور محمد نے کشمیر میں پہلا چھاپ خانہ قائم کیا جو کوہ نور پریس اور نور محمدی پریس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس چھاپ خانے سے میر غلام رسول نازگی، پیتمبر ناتھ درفانی، رحمان راہی، غلام نبی فراق، تنہا انصاری، دینا ناتھ نادم، فاضل کشمیری، اختر محی الدین اور بہت سے شاعروں کا کلام شائع ہوا۔ کئی معروف جریدے اور رسالے بھی یہیں پر چھپتے رہے۔ ہرگز نہ میرا دام کے دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جرید سب دست بر جرید عالم دوام ما۔ 5 مارچ 1965 کشمیری زبان و ادب کا رسیہ، کشمیر میں اشاعت و طباعت کا نور بکھیرنے والا نور محمد لمحوں میں ایک انتہائی طویل مسافت طے کر کے سانسوں سے رشتے توڑ کر ایک ایسے سفر پہ چل پڑا جہاں سے واپسی کسی کو گوارا نہیں، خاص طور پر اس فرد کو جس کے نامہ اعمال کے انوار اس کی منزل کو جا رہے تاریخ راستوں کو قدم قدم پر روشن کر رہے ہوں۔ سب کا کچھ لا